تھوڑا پیچھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں لوگوں نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منکر بھی موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے وہ بھی موجود ہیں. قیامت کو تسلیم نہ کرنے والے موجود ہیں. جنت دوزخ کا انکار کرنے والے موجود ہیں. دنیا کی مختلف حقائق ہیں
جن کا لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تم کو آ لے گی، چاہے تم مضبوط گنبد میں اور قلعے میں کیوں نہ ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت حمل سے تھی، اس کو بچہ پیدا ہوا، اس نے اپنے غلام کو بازار چراغ لینے کے لیے کوئی ضرورت کے لیے بھیجا۔ وہ جب دروازے سے باہر نکلا ایک آدمی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اس عورت نے کیا جنا؟ کہا لڑکی جنی۔ تو اس کہنے والے نے کہا کہ یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی اور ایک مکڑی سے اس کی موت واقع ہوگی۔ وہ غلام جس کو بھیجا گیا تھا وہ جا کر کے چھری لے کر آیا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ وہ یہ سمجھا کہ میں اس کو مار ہی دوں تاکہ آگے اس کی نوبت ہی نہ آوے کہ وہ زنا کراوے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ وہ تو اس کا پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا اور اس نے وہ شہر بھی چھوڑ دیا۔ ایک مدت تک، ایک زمانے تک وہ شہر سے باہر رہا، وہاں اس نے اپنا کاروبار تجارت وغیرہ کی، خوب پیسہ کمایا، اور ایک زمانے کے بعد، بہت سالوں کے بعد دوبارہ وہ اس شہر میں آیا، اور آنے کے بعد چونکہ پیسہ بھی بہت تھا اس نے کہا کہ مجھے یہاں شادی کرنی ہے اور اس شہر کی جو سب سے حسین عورت ہے اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ ایک عورت بڑھیا سے اس نے کہا ہاں یہاں ایک سب سے زیادہ حسین لڑکی ہے اور وہ تم جو چاہتے ہو اس کے مطابق، چنانچہ اس نے گفتگو کر کے دونوں کا رشتہ جوڑ کے نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد پہلی رات کو جب دونوں کی ملاقات ہوئی اس نے پوچھا، اس لڑکی نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، میرا یہ واقعہ ہوا تھا کہ میں کئی سال پہلے جس عورت کا غلام تھا اس کو بچہ پیدا ہوا، اس نے مجھے کچھ لینے کے لیے بھیجا، میں گھر سے باہر نکلا تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے یہ کہا کہ کیا جنا ہے؟ اس نے کہا لڑکی جنی ہے۔ کہا یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی اور پھر ایک مکڑی سے اس کی موت واقع ہوگی۔ تو کہا میں چھری لے کر آیا اور اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا تاکہ وہ زندہ ہی نہ رہے۔ اس پر اس نے یوں کہا کہ میں ہی وہ لڑکی۔ اس عورت کی ماں نے اس کا پیٹ جو ہے سی دیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس پر پہلے سے یہ دونوں باتیں نہیں بتائی تھی، کہا میں نے لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا، میں یہاں سے بھاگ گیا، کہا میں وہی ہوں۔ اگر تو وہی ہے تو 2 باتیں تیرے اندر ہیں، ایک تو یہ کہ تو 100 آدمی، کہا میں نے بہت سے آدمیوں سے زنا کرایا، مجھے اس کی تعداد معلوم نہیں، اور یہ بھی کبھی مکڑی سے تیری موت واقع ہوگی۔ اب نکاح تو ہو ہی گیا تھا اور اس کے بعد خوب دولت تھی، اس نے جو ایک شاندار محل تعمیر کروایا جہاں ایک دم صاف شفاف، کوئی مکڑی کے جالے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تاکہ کوئی مکڑی نہ آوے نہ اس سے موت واقع ہو۔ ایک دن یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مکڑی نظر آئی۔ اس عورت نے کہا تم نے یہ کہا تھا مکڑی سے موت آگی، میں اس کو مار دیتی ہوں۔ اس نے اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے کچل کر اس کو مارنے لگی، اسی میں اس کا ڈنک اس کو لگا، زہر ہوا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ گویا حفاظت کے لیے اس نے جو محل تعمیر کیا تھا وہ کام نہیں آیا۔ بہرحال موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ آنے والی ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موت کب آئے گی اس کے متعلق کوئی خبر نہیں. اللہ تعالیٰ نفس بأی تموت، کہاں مرے گا، کب موت آئے گی، آدمی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد آوے، ہو سکتا ہے 10 مہینے کے بعد آوے، 10 دن کے بعد آوے، 10 گھنٹے کے بعد آوے، 10 منٹ کے بعد آوے، 10 سیکنڈ کے بعد. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی موت کب آئے گی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جو موت کے متعلق اطمینان نہیں، اس پر یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بنو امیہ کے خلفاء میں انہوں نے اصلاحی سلسلہ شروع کیا تھا اور ان سے پہلے جو بادشاہ گزرے ان کی طرف سے بیت المال کے استعمال میں جو بے احتیاطیاں ہوتی تھی وہ ختم کی تھی اور خلافت راشدہ کے طرز پر انہوں نے حکومت کی. اس کی وجہ سے خود انہی کے خاندان کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ برسر اقتدار نہ رہے. اندر ہی کے لوگوں نے سازش کر کے ایک باندی کے ذریعے سے ان کو زہر دلوایا. اس کو کچھ رقم دی، رشوت میں زہر دلوایا. زہر کا اثر جب ظاہر ہوا طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے بتایا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے. تو اور مجھے ان کی زندگی کے متعلق اطمینان نہیں. اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ سب بیٹھے ہیں، کیا ان کی زندگی کے متعلق اطمینان ہے؟ سیدھی بات ہے، کسی کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ کس کی موت کب واقع ہوگی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں. گویا موت بھی آنی ہے اور کب آئے گی اس کے متعلق کوئی گارنٹی دی نہیں جا سکتی. تو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہماری غفلت اور بے خبری کی حالت میں موت آ جائے اور موت کے بعد پھر ایسے حالات درپیش ہوں جو ہمارے لیے دشواری کا سبب ہوں، اللہ تعالیٰ کی غضب و ناراضگی اور جہنم کے عذاب سے واسطہ پڑے. اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے، یعنی ایسے اعمال کا اہتمام کرے کہ ان اعمال کی حالت میں موت آوے تو اس کے بعد اس کے لیے اللہ کی خوشنودی، رضا اور جنت کا فیصلہ ہو اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا سکے. لیکن یہی ایک شکل ہے موت کی تیاری کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کے متعلق ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار اور سمجھدار چالاک وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے، قابو میں لاوے، کنٹرول میں رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل اور تیاری کرے. دنیا میں ہم تو ہوشیار کس کو سمجھتے ہیں؟ خوب پیسہ کماوے، لوگوں کو بیوقوف بناوے، خوب دھوکہ دے، خوب رقم جمع کرے، لوگ کہتے ہیں بڑا ہوشیار ہے. نہیں، یہ ہوشیاری نہیں، اس سے زیادہ حماقت اور کیا ہے. ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی موت، اس لیے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، جیسا کہ ابھی بتلا ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کب ہماری موت آئے گی. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ہمیں کسی جگہ کا سفر درپیش ہوتا ہے. آپ کو بمبئی جانا ہو، دلی جانا ہو تو آپ 2 دن کے لیے دلی جانا ہے، لیکن آپ 1 مہینہ پہلے سے 2 مہینہ پہلے سے اس کا ریزرویشن کراتے ہیں اور دلی میں کہاں ٹھہریں گے، ہوٹل بک کرائیں گے یا اپنا کوئی دوست ہوگا اس کو اطلاع کریں گے میں فلاں تاریخ کا آؤں گا، اتنے 2 دن رہوں گا، میرے قیام کا اس طرح انتظام ہو. ایک معمولی چھوٹا سا سفر ہوتا ہے، اس کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں. دنیا کی زندگی میں ہم چاہتے ہیں شاندار مکان تعمیر کریں، اس میں عیش و آرام سے رہیں، اچھی طرح ہمارا وقت گزرے. حالانکہ یہ دنیا کے اندر کتنا رہنا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے اور اس کے لیے، اس کی راحت و آرام کے لیے، اس کی سہولتیں پیدا حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں، کیسی کیسی مشقتیں اٹھاتے ہیں. اور یہ جو زندگی ہمیشہ آنے والی ہے وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کی طرف ہمارا خیال اور دھیان بھی نہیں جاتا. ایک بزرگ گزرے ہیں بہلول، بہت اللہ والے تھے،
ہارون رشید کے زمانے میں تھے۔ ہارون رشید یہ بڑا جاہ و جلال والا، شان و شوکت والا بادشاہ خلفائے بنو عباس میں گزرا ہے، اور اس کا حکومت کا رقبہ بھی بڑا وسیع تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں ایک مرتبہ ایک بدنی جا رہی تھی، اس بدلی کو خطاب کر کے اس نے کہا کہ تو کہیں بھی جا کر کے برس، تیرے پانی سے جو پیداوار ہوگی اس کا خراج میرے خزانے میں آ کر کے جمع ہوگا۔ گویا اس کی حکومت کا رقبہ اتنا وسیع تھا، تو بڑا نیک صالح بھی تھا وہ۔ تو یہ بہلول جو تھے اللہ والے تھے، ان سے وہ ہمیشہ دل لگی کیا کرتا تھا ہارون رشید، اور اس نے اپنے چوکیداروں سے اور جو ہے حارسوں سے کہہ رکھا تھا کہ بھئی یہ کسی بھی وقت آئے۔ ویسے تو بادشاہوں کی ملاقات کوئی آسان نہیں ہوتی، جب چاہے آدمی ان کے پاس پہنچ جائے مل لے، نہیں، لیکن ہارون رشید کی طرف سے اپنے چوکیداروں کو تاکید تھی کہ بہلول جب بھی آویں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، ان کو میرے پاس پہنچا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید ان سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، دل لگی بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے بہلول سے کہا، بہلول ایک امانت، ایک لاٹھی جو تھی لکڑی چھڑی، وہ ان کے ہاتھ میں دے کر کے کہا یہ میری طرف سے امانت ہے جو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور دنیا میں تم سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی تم کو نظر آوے تو اس کو میری طرف سے دے دینا۔ یہ کہہ کر یہ لاٹھی ان کے حوالے کر لے لی۔ انہوں نے ہارون رشید کی اس بات کا کوئی برا بھی نہیں مانا، فوراً لے لی، ٹھیک۔ ایک مدت گزری، ایک زمانے کے بعد پتہ چلا، شہر میں بات پھیلی کہ بادشاہ سلامت کا آخری وقت ہے اور آخری گھڑیاں ہیں۔ بہلول پہنچ گئے اور پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے؟ کہا بس مت پوچھو، سفر درپیش ہے۔ اور کیا کہاں کا سفر؟ کہ آخرت کا سفر درپیش ہے۔ کب وہاں سے واپسی ہے؟ کہ بہلول تم تو ایسی بہکی باتیں ہمیشہ کرتے ہو، وہاں جو جاتا ہے کوئی واپس بھی آیا کرتا ہے؟ تو کہا کیا اس کے لیے تیاری کی؟ کہا کوئی تیاری اس کے لیے جیسی کرنی چاہیے نہیں کی۔ کہا بادشاہ سلامت آپ کا حال تو یہ ہے کہ کہیں 3 دن کا 4 دن کا سفر ہو تو آپ پہلے سے لشکر کی ایک ٹکڑی وہاں بھیج دیا کرتے تھے، وہاں جا کر کے آپ کے لیے خیمے لگاتی تھی، کھانے پینے کا سامان مہیا کیا جاتا تھا، عیش و راحت کے اسباب مہیا کیے جاتے تھے، دنیا کے اس معمولی سفر کے لیے ایسی تیاریاں کی جاتی تھی، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک لمبا سفر درپیش ہے جہاں سے اب واپسی ہونے والی نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف تمہیں نظر آوے تو اس کے حوالے کرنا، میرے نزدیک تو آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، یہ لاٹھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ سب اسی حالت سے گزر رہے ہیں، اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ہم روزانہ اپنے عزیزوں کو جو ہے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، موت کوئی بوڑھوں کو ہی آتی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ جوانوں کو بھی آتی ہے۔ آپ کے یہاں کل ہی واقعات پیش آ گئے، کب آ جائے کس طرح موت اپنا لقمہ بنا لے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ اٹھاتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، ان کو دفن کرتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے کبھی بھولے سے ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ وہ حالت ہے جس سے ہمیں بھی گزرنا ہے، یہ دن ہمیں بھی پیش آنا ہے۔ مبارک ہے وہ بندہ جو دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کے لیے تیاری کا انتظام کرے، اور وہی بڑا ہوشیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے۔ آدمی کا نفس جو ہے نا، وہ آدمی کو اللہ کی نافرمانیوں پر ابھارتا ہے، وہ یوں کہتا ہے میں جیسا کہوں ویسا کرو، کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، عیش و آرام سے گزار لو، بابر بیش کوش کے عالم دوبار نہیں، کہ بھائی ذرا پھر کہاں جوانی کا زمانہ ہے۔ آدمی جوانی کا زمانہ جو ہوتا ہے نا،
اس میں آدمی کا حال یہ ہوتا ہے ساری قوتیں آدمی کی بڑے شباب پر ہوا کرتی ہیں. اس وقت اس کی دماغی کیفیت یہ ہوتی ہے ہم چمن دیگر نے کیا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میں ہوں بس. اپنے اس میں ایسا وہ مست ہوتا ہے تو اس کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ جوانی بھی ختم ہوگی اور موت بھی آنے والی ہے. کوئی اس کے لیے تیاری کا اہتمام. حالانکہ یہ زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا یہ جو نظام دنیا کے اندر چلایا ہے وہ کیوں؟ تاکہ تم کو آزمائے کہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے. ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے امتحان کے لیے بھیجا ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے گئے. اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی، اللہ نے یہ جسم عطا فرمایا، جسم میں یہ اعضاء مختلف عجیب و غریب نعمتوں کی شکل میں اللہ نے ہمارے جسم میں فٹ کر دیے ہیں. آنکھیں دی، ایسی عجیب و غریب نعمت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیسی اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے. کان دیے، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل دیا، دماغ دیا. ایک ایک عضو آدمی کا ایسا قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری دولت جو ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اسی لیے دیا کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہم اپنی یہ زندگی گزاریں. اپنی منمانی نہیں، من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی ہمیں گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا ہے، جس سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ اس طرح اگر زندگی گزاریں گے تو وہ آدمی کامیاب ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی ہم کیا کس طرح زندگی، اپنا ایک ایک لمحہ، اپنی ایک ایک منٹ قیمتی ہے. یہ سب پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ انسان کے قدم قیامت کے روز اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ 5 چیزوں کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. العمری فیما افناہ، زندگی کے متعلق سوال ہوگا. یہ زندگی کہاں گنوائی؟ یہ زندگی کے ان قیمتی اوقات کو کہاں استعمال کیا؟ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ چند سانسوں کا مجموعہ ہے. حیات کا انفاس تعد فکلما مضى منها نفس ان تحست به جزا، کہ یہ تمہاری زندگی چند سانسوں کا مجموعہ ہے. جہاں ایک سانس گزری ایسا معلوم ہوا ہماری زندگی کا ایک حصہ کم ہوا. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرتضہ جو ہے وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ گھنٹے والی جو گھڑی ہوتی ہے نا آواز دیتی ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو گھنٹے بجتے ہیں 12 کے 12 گھنٹے گویا یوں کہتے ہیں گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. یہ ہمیں آواز دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا، ذرا غفلت سے باز آ جاؤ، اپنی زندگی کے ان قیمتی اوقات کو وصول کرو. یہ جو زندگی کی گھڑیاں ہیں نا یہ بڑی قیمتی ہیں، لیکن ان سے فائدہ ہم اٹھائیں، ان کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کریں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے احکام کی بجاوری میں، تب تو یہ ہمارے لیے قیمتی بنے گی. زندگی ہے بہت بڑی نعمت اور جو ہے وہ ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ. لیکن یہ سرمایہ بھی کیسا ہے؟ یہ سیال سرمایہ ہے، یعنی وہ ہمارے اختیار اور قابو میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے. دیکھو کچھ سرمایے وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں. آپ کے پاس اگر 10,000 روپیے ہیں تو یہ 10,000 روپیے جو ہیں وہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو آپ کے پاس محفوظ ہے. آپ کو آج ضرورت نہیں ہے، آپ پیٹی میں بند کر کے رکھ دیجئے، کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیجئے، بینک میں جمع کرا دیجئے، کل کو ضرورت ہوگی کل استعمال کر لیجئے.
ایک مہینے کے بعد ضرورت ہو، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد ضرورت ہو، 1 سال کے بعد، یہ سرمایہ آپ کا کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اور یہ زندگی کے اوقات جو ہے نا، یہ گھڑیاں، یہ جو سانسیں ہیں وہ گزر رہی ہے، وہ ہمارے اختیار میں، اس کو پکڑ کے رکھنا۔ آج آپ کے پاس 1 گھنٹہ خالی ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ گھنٹہ ابھی تو مجھے کچھ کام نہیں ہے، کل مجھے جو ہے کچھ زیادہ وقت چاہیے تو آج والا گھنٹہ میں بند کر کے تجوری میں رکھ دوں، کل جب ضرورت ہوگی اس کو نکال کر استعمال کروں گا۔ تو ایسا کر سکتے ہیں؟ ہو رہی ہے عمرہ مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی جو ہے نا، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم تو بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، ایسے مشغول ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کی گھڑیاں کیا ہو رہی ہے؟ گزر رہی ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ اتنی قیمتی دولت، اتنا قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے، اور ہم غافل ہیں۔ ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے بہت کچھ خرید سکتا ہے، بہت کچھ کما سکتا ہے۔ آخرت کی دولت دنیا کے اندر لگاوے، دنیا کی کما سکتا ہے، لیکن دنیا کی دولت کی کیا قیمت؟ ایک آدمی ہے، فرض کر لیجئے کہ کسی بڑی کمپنی کے اندر مینیجر ہے، اونچے عہدے کے اوپر ہے، اور اس کو مہینے کے جو ہے 30 لاکھ روپئے تنخواہ کے طور پر ملتے ہیں، روزانہ کے 1 لاکھ، اور وہ کام بھی اس کو جو ہے وہ اس کو 8 گھنٹے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ بھائی 8 گھنٹے کو اگر 1 لاکھ میں آپ تقسیم کریں گے تو کتنے ہوں گے؟ کتنے ہزار ہوں گے؟ 8 12 سوا 12 کے قریب، 12.5 جو ہے ہزار 1 گھنٹے کی قیمت۔ اب پھر اس کی منٹوں کی قیمت لگا۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اپنی زندگی کی ساری دولت جو کمائی ہے اس نے تنخواہ کے طور پر، اس ساری دولت کو جمع کر کے آپ کیا یہ پوری دنیا خرید سکتا ہے؟ پوری دنیا کو تو چھوڑیے، پورے ہندوستان کو خرید سکتا ہے؟ نہیں۔ پورے ہندوستان کا ایک صوبہ مہاراشٹر ہے، اس کو خرید سکتا ہے؟ مہاراشٹر کا ایک شہر ہے بمبئی، کیا اس کو خرید سکتا ہے؟ بمبئی کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے مرین ڈرائیو، کیا مرین ڈرائیو پورا خرید سکتا ہے زندگی بھر کی اس دولت سے؟ نہیں۔ ارے 2 عمارتیں بھی خرید نہیں سکتا۔ لو، یہ دنیا میں جب ہم نے لگایا اس کو تو اس کی یہ قیمت بنی، پھر بھی اتنا تو ہے کہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور ایک اسی کو اگر ہم آخرت کے لیے استعمال کریں تو کتنا قیمتی ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن کی نماز پڑھائی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو۔ نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹے جیسے کچھ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ بہت کچھ ایسی چیزیں ہوئی۔ نماز کے بعد حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج تو دوران نماز آپ نے کچھ ایسی چیزیں کی جو کبھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا نظارہ کروایا، جہنم کا نظارہ کروایا۔ تو جنت کو جب میں نے دیکھا تو چاہا کہ اس کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اگر میں توڑ لیتا ہے خوشہ تو تم لوگ قیامت تک کھاتے رہتے تو بھی ختم نہ ہوتا۔ اس لیے کہ تو جنت کی چیز کو فنا اور ختم ہونا نہیں ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی کہ جہاں ایک دانہ توڑا خود بخود دوسرا دانہ اس کی جگہ پر کیا ہو جائے گا؟ آ جائے گا آٹومیٹک۔ ساری دنیا کھاتی رہے تو بھی وہ جھونکا ایک خوشے کا یہ حال ہے۔ تو جنت کے ایک درخت کا کیا حال ہوگا؟ کیسا قیمتی ہوگا؟ اب ایسا جنت کا درخت کیسے حاصل کریں گے ہم؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ اپنی امت کو میرا سلام کریے، علیہ نبینا والا ابراہیم السلام، اور کہیے کہ جنت تو چکیل میدان ہے، اس کے درخت ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنا آدمی تسبیحات
کائنات کو پڑے گا اتنے درخت جنت کے اندر لگ جائیں گے. آپ ذرا تسبیح لے کر بیٹھو اور گھڑی دیکھو, 1 منٹ میں سبحان اللہ اگر پڑھیں گے تو 70-80 مرتبہ 1 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے آسانی سے. گویا جنت کے 80 درخت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 1 منٹ میں حاصل کر لیں گے جنت کے. دنیا میں کوئی آدمی جو ہے نا آم کا 80 درخت کا کوئی باغ بنانا چاہے, آپ کے یہاں باغات ہیں نا, ہے کہ نہیں؟ کس کے ہیں؟ آم کے ہیں, چیکو کے ہیں, اور پھلوں کے, سیب وغیرہ کے ہیں. اور تو اگر ایسا باغ بنانا چاہے تو کیا 1-2 پیسے میں بنے گا؟ 1-2 دن میں تیار ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے زمین خریدو, اس کو جو ہے جوتو, اس میں کھاد ڈالو, اس میں کلمیں لگاؤ, اور ایک مدت کے بعد وہ اس قابل ہوگا. تو کتنے پیسے, کتنی محنت خرچ کرنے کے بعد, اور یہاں 1 منٹ, اور وہ بھی دنیا کا باغ, پتہ نہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی نوبت آوے یا نہ آوے, اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں, کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید اپنے وزیر کے ساتھ جا رہے تھے, دیکھا ایک بڑے میاں جو ہے وہ کھجور کا درخت لگا رہے تھے. تو وہ کہا کہ یہ دیکھو ابھی پاؤں تو قبر میں لٹکائے ہیں, اور کھجور کا درخت 5 سال میں پھل لاتا ہے. کہا یہ کھجور کا درخت لگا رہے ہیں, گویا ان کو یہ امید ہے کہ 5 سال تک زندہ رہیں گے. تو یہ سن کر اس بڑے میاں نے کہا, ہر درخت لگانے والا اگر یہ سوچتا تو ہم کو دنیا میں کھجور کھانے کو نہ ملتی. تو یہ جواب سن کر ہارون کو بڑا پسند آیا. اس کو کہا کہ اس کو وزیر کو کہا 1000 درہم اس کو انعام کے طور پر. تو وہ بوڑھا کہنے لگا میرا درخت تو ابھی پھل لیا ہے, ابھی تو لگا. یہ سن کہا کہ 2000 دو. کہا میرا درخت تو سال میں 2 پھل لایا, دوسروں کے درخت تو 1 پھل لاتے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا ختم ہونے والا, ہم دنیا سے رخصت ہوں گے, یہ سب یہاں رہ جائے گا. آپ نے بنگلہ بنایا ہے, کاروبار کو خوب پھیلا رکھا ہے, روزانہ ہزاروں لاکھوں کی آمدنی ہے, اور زمینیں ہیں, باغات ہیں, کیا کاریں ہیں, بینک بیلنس ہے, سب کچھ ہے. لیکن دنیا سے جب جائیں گے کچھ نہیں, دو گز کفن کے علاوہ اور کچھ اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے. نہ بیٹے ساتھ میں آئیں گے, نہ بیٹیاں آئیں گی, نہ بیوی آئے گی, نہ بنگلہ آئے گا, نہ کار آئے گی. جیسے آئے تھے تنہا ویسے ہی دنیا سے تنہا رخصت ہونا ہے. اعمال جو ہم نے کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ آنے والے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی اس زندگی کو ضرورت ہے. ہم پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں کہ ہمیں کسی دن موت بھی آنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے. ہم آدمی زندگی بھر پیسے کے پیچھے پیسہ پیسہ پیسہ, نہ حلال نہ حرام, نہ جائز نہ ناجائز, کچھ نہیں, اور لگا ہوا ہے, اور اچانک موت آتی ہے, دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. سب کچھ جو کیا تھا اللہ کی نافرمانیاں کر کے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے جاتا ہے, اس کی کام تو کچھ بھی نہیں آیا. اور اگر صحیح طریقے سے کمایا, حلال طریقے سے, کسی شریعت کے کسی حکم کو نہیں بھی توڑا تو بھی کیا چھوڑ کے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے پوچھا کہ کون ہے جس کو دوسرے کا مال, اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا تو کون ہوگا, دوسرے کے مال سے کس کو محبت, ہر ایک کو اپنے مال سے محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا تو وہ ہے جو کھا پیا یا پہنا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا, باقی جو کچھ ہے وہ تو دوسروں کا ہے, اپنا نہیں. آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا, زندگی بھر میرا 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 کہتا رہا, جب مرا تو لوگوں کو پتا چلا کہ اس کا نہیں تھا, یہ تو دوسروں کا تھا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہے نا, کما رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں کما رہا ہے. اب کیا لڑکے کچھ کریں گے, ارے اللہ کے بندے تو نے کمایا, تو
خود اپنے لیے نہیں خرچ کر رہا، اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا، تو یہ لڑکے دیں گے؟ باپ کے انتقال کے بعد گئے مسجد والے، تعمیر ہو رہی تھی، ذرا مسجد کے اندر دو نا، جو 50 لاکھ کا اسٹیمیٹ ہے، تمہارے ابا جو ہے 2 کروڑ چھوڑ کر کے گئے ہیں، تو 5 لاکھ دے دو ابا کے واسطے۔ بیٹا 5 لاکھ؟ شرم آتی ہے تم کو 5 لاکھ بولتے ہو؟ کیا کہے گا بیٹا؟ حالانکہ یہ 5 لاکھ کس میں سے مانگے جا رہے ہیں؟ باپ کے چھوڑے ہوئے 2 کروڑ میں سے ہیں، اور کس کے لیے؟ اسی باپ کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں۔ کائے کو دے گا بیٹا؟ اس باپ سے زیادہ بیوقوف کون ہے؟ اس نے خود اپنے لیے اپنا کمایا ہوا خرچ نہیں کیا جب اس کے ہاتھ میں تھا نا۔ آج ہم کما رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جتنا چاہیں اللہ کے یہاں بیچ سکتے ہیں، ہم وہ تو بیچتے نہیں، اور ہمارا نفس ہمیں کیا سجھاتا ہے کہ مرنے کے بعد بیٹے کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ، اس سے زیادہ حماقت کیا ہوگی؟ ہے بھائی، خود کما رہے ہو، خود محنت کر رہے ہو، خود تو اپنے لیے آخرت میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں، اور یہی کمایا ہوا دوسروں کے ہاتھ میں دے کے جائیں گے، وہ بھیجیں گے تمہارے لیے۔ انا للہ پڑھو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہے یا نہیں؟ دنیا میں یہی ہو رہا ہے، دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ یہ سب ضرورت ہے اس کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور بیوقوف ہے وہ آدمی کون؟ جو اپنے آپ کو اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلائے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کہے گا اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کی یہی تو صفتیں ہمارے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے لیے بھی تو قانون بنا رکھا ہے نا، کہ کچھ اصول ہے نا اللہ تعالیٰ۔ کوئی کافر شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، آپ اس کو ایمان کی دعوت دیں، اگر ایمان نہیں لائے گا تو ہمیشہ جنت میں جا کر جہنم میں جا کے عذاب بھگتے گا، سڑے گا۔ وہ جواب میں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کیا جواب دو گے؟ نہیں بھائی، قرآن جو کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو دوسرے اعمال کے لیے بھی اللہ کے یہاں اصول ہے کہ نیکیاں اگر گناہوں پر غالب ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر گناہ غالب آ گئے تو پھر اس کی سزا جہنم میں بھگتنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے، اور ہم جو ہے یہاں تو اللہ کی نافرمانیاں کہہ کر کے یہ جملہ بول کے سہارا لیتے رہتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جہاں غفور و رحیم ہے وہاں قرآن میں والرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ بہت روزی دینے والا ہے۔ رزاق اور مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ اب دکان پہ بیٹھے ہیں، کوئی آ کر کے کہے بھائی روزی دینے والا اللہ ہے، کاہے کو دکان پہ بیٹھے ہو؟ مگر سب کو اسباب تو کرنے چاہیے نا، ایسے ہی تھوڑی روزی آئے گی۔ وہاں تو ساری حکمتیں، فلسفہ سمجھ میں آتا ہے نا، آخرت کے معاملے میں یہ ساری ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے۔ یہ اس سے بڑی حماقت ایک طالب علم ہے، سب طلباء جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتا، تو امتحان کا نتیجہ کیا آئے گا؟ فیل ہوگا۔ وہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا کے اندر یہ جو کام اسباب دیے ہیں ان کو کرنا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کا حکم دیا، ہمیں اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر ضرورت ہے کہ اپنے اللہ کے حکم کو بچا لاویں، اور یہ قیمتی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے نا، اس قیمتی زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگاویں۔ یہ سوال ہوگا، کیا ہوگا؟ عمری فیما افنا، زندگی کے متعلق کہاں گنوائی، وان شبابی فیما ابلا، جوانی کے متعلق خاص طور پر۔ حالانکہ یہ جوانی جو ہے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے نا، جب زندگی کا سوال ہوا تو جوانی تو اندر آ گئی، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوانی کو الگ سے فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا یہ بڑا آلہ،
جیسے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بہت کچھ دیا، یہ دکان دی، وہ دکان دی، وہ تجارت دی، وہ فیکٹری دی. اس میں ایک دکان ایسی تھی جو شہر کے ٹاپ ایریے کے اندر تھی. تب بچے نے اپنی حماقت سے، نادانی سے اور غفلت سے سب کچھ گنوا دیا. تو باپ کیا کہے گا؟ ارے تجھے میں نے یہ دیا، ارے وہ فلانی دکان تھی، سب کیا اس میں وہ دکان تھی، لیکن چونکہ وہ سب میں قیمتی تھی نا، اس کو الگ سے. جوانی کا زمانہ، اسی لیے جوانی کے اندر اللہ کی اطاعت فرما برداری اگر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس وقت سایہ جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما، جس کی اٹھان، جس کی پرورش اللہ کی عبادت و اطاعت میں، فرما برداری میں ہوئی. تو جوانی میں اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کیا کہیں گے، اس کو بڑے مطلب ہے. آدمی کا حال کیا ہے کہ جوانی کو تو غفلت میں گزارتا ہے، بڑھاپا اللہ کے راستے میں جو دیتا ہے وہ دیتا ہے، گھٹیا چیز ہی دیتا ہے. نئے کپڑے سلائے، اب پرانے دے دو اللہ کے لیے کسی فقیر کو. کھانا کھا لیا، بچ گئی 2 روٹیاں، دے دو اللہ کے واسطے. وہ بچی ہوئی ہم کو آپ کوئی دے گا تو قبول کریں گے؟ کیا سمجھا ہے ہم کو ہے؟ اور وہی چیز ہم دے رہے ہیں، اس کے نام پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ثواب دیتے ہیں. زندگی کا بھی یہی حال ہے. زندگی کا اعلیٰ زمانہ، جوانی کا قوا، سب مضبوط، سب کچھ اللہ کی، وہ سب غفلت میں گزار دیا. بڑھاپا آیا، نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آن، گھر میں بھی بہو نے دھکے مار کے نکالا، جا بڈھا یہاں کیا بک بک کرتا ہے. مسجد میں جا کے بیٹھ گئے تسبیح پڑھنے کے لیے. اب یہ وقت گزار رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے بعد. چلیے بھائی، اگر کسی کو اس کی بھی توفیق ہو جائے، ایک تسبیح موت سے پہلے پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو بھی غنیمت ہے. صبح کا بھولا شام کو آوے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. موت سے پہلے توبہ کر لی تو کام بن گیا. ایک آدمی صبح کو گھر سے نکلا، دوپہر کو کہیں ادھر ادھر اٹوا گیا، بھول گیا راستہ، لیکن شام ہو اس سے پہلے راستہ مل گیا، گھر آ گیا تو اس کا یہ ایپ ٹھپا رکھا ہے لوگوں کو پتہ. ہاں رات کو نہیں آیا تو تلاش کریں گے وہ کہاں گیا ہے. تو یہ کہاوت جو ہے نا، مطلب کہ وقت کے اندر اندر اپنی غفلت کا ازالہ کر لیا، دور کر لیا تو ٹھیک ہے. تو موت سے پہلے اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا، دے دیا تو غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے یہ بھی کیا ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا. ایک ایک سبحان اللہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں. اور یہ کب تک؟ جب تک کہ ہم زندہ ہیں نا زمین کے اوپر. موت آئے گی پھر کسی چیز، اب ہمیں لیے عمل کا وقت نہیں رہے گا. ایک بزرگ تھے، ان کو کشف قبور ہوتا تھا. کشف قبور بعد اللہ والے ہوتے ہیں، قبر میں مردے پر کیا حال گزرا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھولتے ہیں. ایک قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا انہوں نے کہ وہ قبر والا جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو اسی مکاشفے کی حالت میں انہوں نے اس قبر والے سے بات چیت کی، گفتگو کی. بھائی ہم نے تو سنا آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ہم تو تم کو دیکھ رہے ہیں کہ تم قبر کے اندر کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور تم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو. اس نے جواب میں کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہوا، مجھے قبر میں رکھا گیا تو موت کے بعد فرشتے منکر نکیر نے آ کر کے سوال کیا. ہر ایک مردے سے آ کے سوال کریں گے من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، ان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو. وہ سوالات ہوئے، میں نے سب ٹھیک ٹھاک جواب دے دیے. تو مجھے بتایا گیا کہ بھائی تم نے جواب ٹھیک دیے ہیں، اب اسی عالم برزخ میں تم کو قیامت قائم ہونے تک رہنا ہے. جنت میں اصل تو جاؤ گے کب؟ قیامت کے بعد. وہاں تک یہاں رہنا ہے، تمہیں آرام دیا جائے گا. اب یہ اتنا ٹائم گزارنے کے لیے تم اپنے لیے کوئی مشغلہ پسند کرتے ہو تو اس کی تم کو اجازت دی جائے گی.
کہ دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت سے مجھے بڑا شغف تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت ملی، میں یہ تلاوت کرتا ہوں، اور جب سے مرا ہوں تب سے آج تک میں نے 70,000 قرآن ختم کیے، یہ کہا۔ اس کے بعد اس نے ایک بات کہی، ان بزرگوں سے وہ کیا کہتا ہے وہ خبر والا، اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں تو میں یہ 70,000 قرآن آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ 70,000 قرآن میں نے پڑھے ہیں، کہاں؟ زمین کے نیچے، اب اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا مجھے، ٹائم پاس ہے، ٹائم پاس، ایک نیکی بھی اس پر نہیں، نیکی تو اب ہے، کب؟ زمین کے اوپر، آپ کا سبحان اللہ نیکی والا ہے، اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے اوقات کو ضائع اور برباد نہ کریں، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، اور ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو، اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہے اس کے مطابق گزرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوا میں ذکر و دعا میں اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ